اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کل ہم نے یہ درس کیا کہ منافقین مرد اور منافق عورتیں نفاق میں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے اپنے مالوں سے خرچ نہیں کرتے، اور یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رحمتوں سے، اپنے نعمتوں سے دور کر دیا، یہ معنی ہے۔ اور منافق ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافقین مرد عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آج کے سبق میں کالذین من قبلکم، اے منافقوں تم ان لوگوں کے مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا، تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں، جو انبیاء کے نافرمان گزرے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کہ وہ تم سے قوت میں، اموال میں، اولاد میں بھی زیادہ تھے، تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، لیکن حال کیا ہوا کہ جب اللہ نے اپنے گرفت میں لے لیا تو پھر وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، پھر ان کی فریاد کسی نے نہ سنی، نہ کوئی سننے والے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت میں تم بھی آنے والے ہو منافق ہو۔ اور پھر یہی حال ہوا کہ مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع کہتے ہیں، بولا مشرکین مکہ کو تم نے مارا، ہم بڑے جنگجو ہیں۔ جب آ گئے نا مسلمانوں کے اس میں تو پھر انہیں اپنا حشر و نشر انہوں نے خود تماشا کیا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے ان کافروں میں جو پہلے گزرے، انہوں نے اپنے حصہ سے دنیا کی جو زندگی تھی فائدہ اٹھایا۔ بعد میں بولا اپنے دین سے جتنا فائدہ تھا، بعض لوگ دین سے بھی فائدہ اٹھاتے نا، منافقین دین کے بہانے دنیا حاصل کرتے تھے۔ منافق بظاہر جو ہے نا وہ اسلام ظاہر کرتا ہے، ان کا باطن کفر کا ہوتا ہے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا۔ بخلاقہم، اپنے حصے سے، وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسے وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ مذکورہ لوگ ان کے اعمال ختم ہو گئے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ترجمہ دو آیتوں کرتا ہوں پھر تشریح کرتا ہوں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہ پہنچی؟
الم یاتی ہوں، اب حاضر سے غائب کے طرف، یعنی اے منافقو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی جن کی کہ جو تم سے مال اولاد میں زیادہ تھے ان کے حالات کہ وہ کس قدر برباد ہو گئے، ان کی خبریں نہیں آئی؟ جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم، سمود صالح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کیا حال ہوا تھا ان کا، وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ اور مدین والوں کے حالات جنہوں نے ناپ تول میں قصور کیا اور حال کیا ہوا پھر ان کے، وَالْمُؤْتَفِقَاتِ اور ان کی جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی، آتتہم رسولہم ان کے پاس ان کے رسول کیا لے کر آئے، بالبینات معجزات لے کر آئے تھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، تم غلط راستے پر گامزن ہو، وما کان اللہ لیظلمہم، وہ برباد ہوئے کیوں، وہ اجڑی ہوئی بستیاں جو ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی پر ظلم فرمائے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے برو گے۔ تو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تم ظلم نہیں کرو مظلوم نہیں بنو گے، ظلم نہیں کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، لیکن ہم ہمیشہ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو صحیح ہیں، لیکن کبھی شریعت مطہرہ کے ترازو سے اپنے آپ کو نہیں تولا کہ ہمارا دن کیسے، ہماری رات کیسی ہے، ہمارا روزگار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری زبان کیسے چلتی ہے، ہماری سوچیں کیسے چلتی ہے، ہم نے کبھی نہ دیکھا ان کو۔ یہاں دیکھیں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تشبیہ ان لوگوں سے دی، ان منافقین کی۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر کل بھی ہم نے ان کے حوالے بتائے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ ان منافقوں کو بار بار تنبیہ ہوئی، ہر مقام ہر جگہ انہوں نے فساد کیا اور الٹے اس میں یہ گرفتار ہوئے۔ دنیا کا قانون ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو، سننے والوں کوئی بھی ہو، مرد و عورت ہو، آپ اگر مخلص ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں، آپ نے اگر دین اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا، آپ دنیا میں سرخرو اور باعزت رہیں گے۔ آپ کے خلاف امریکہ سازش کرے، روس کرے، چین کرے، جاپان کرے، انڈیا کرے، آپ کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی ابتدا کی تو جن اسباب سے، جن ذرائعوں سے دوسروں کو شکست دی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رب فرماتے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، نہ زیادہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تلواریں تھی، نہ افراد، کون سی قوت تھی، لیکن رب کریم نے جو فرمایا کہ تم دین کی مدد کرو، لگے رہو رات دن، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اگر دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم پھر متزلزل نہیں ہوں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں رب کریم نے جو میں نے شرطیہ سے بتایا، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کائنات میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ منافقین تھے کہ انہوں نے کہا ارے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں،
فارس اور روم وہ کتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں یار، یہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ کریم اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ ایمان لا اور اعمال صالحہ کے تو تم ہی بادشاہ رہو گے، تم ہی محکوم نہیں رہو گے، حاکم رہیں گے۔ پھر ان منافقین نے کوشش کی تو یہ ذلت سے دو چار ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے سب سے پہلے مذاق کیا۔ یہ دیکھیں میں ان منافقین کا طرز، یہ بنی اسرائیل میں دو فرقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ فرقہ تھا جو کھلم کھلم مخالفت میں تھا، اور ایک وہ تھا جو بظاہر عبداللہ بن سلام مگر یہ تو مخلص تھے، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے تھے جو اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے مقاصد اغراض کچھ اور تھے۔ یہاں دیکھیں کہ رب کریم نے یہاں پہ سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں لگے۔ پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم یہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، انہیں ایک گروہ کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تم ان کے خلاف مدد بھی کرتے ہو۔ چار باتیں تھی نا، کہ اپنوں کو قتل بھی نہیں کرو، ان کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو، ان کے خلاف دشمن سے مل کر ان پر ظلم بھی نہیں کرو، اور اگر یہ قیدی ہو گئے تو ان کو رہا بھی کرو۔ تو تم نے سب باتیں چھوڑ دی، بس صرف وہیں اتوکم اسارا تو فادم، تو کہتے ہیں پھر ایک پر عمل، تین باتیں تم نے چھوڑ دی۔ یہ اب میرا مقصد اس میں تھا کہ رب نے فرمایا کہ تم کتاب کے ایک حصے ایک بات کو تو مانتے ہو، لیکن ایک بات سے کام نہیں چلتا۔ رب کریم نے سورہ نمبر 2 میں، پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو کامیابی تمہاری ہے۔ ہاں یہ 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھا، باطن میں نہیں تھا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایک ٹیر میں ہوا ہو ایک میں نہ ہو تو کیا ہو سکتے؟ بریک کام کرے کلچ نہیں کرے تو کیا کام ہوگا؟ تمام چیزیں صحیح ہیں تو آپ کو گاڑی منزل تک پہنچائے گی۔ ایمان کا ہر پرزہ مضبوط ہے، اعتقاد کے اعتبار سے، اقرار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار کے، علماء سے بھی آپ کو محبت ہے۔ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے یا رسول اللہ سے محبت کرتے، شریح بن اخنس والی بات۔ اور یہاں دیکھیں کہ منافقین تو اپنی جگہ کہ ان کا کردار ہم بیان کرتے ہیں، اور خاص کر آیت نمبر 8 سے سورہ بقرہ میں ان کا کردار، ان کی علامتیں آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک تفصیلاً ذکر ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کا پورا یہ دیکھے یہ کیا کرے، یہ کہ اصلاح بظاہر لگ رہے تھے کہ یہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، اندرونی طور پہ وہ فساد کرتے تھے۔ یہاں دیکھے رب کریم کے پیارے نبی نے، ہمارے آقا و مولا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یقیناً اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طرح کے طریقہ کار کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ امت کو ڈرایا کہ تم بھی ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ بات فکر کی، یہ حدیث سنیں
تو انسان کام جاتا ہے. جو حضور کے زبان سے نکلا تو وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی پیروی کرو گے بالش کے بدلے بالش اور گز کے بدلے گز، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو یقیناً تم اس میں داخل ہوں گے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں ہم سے پہلے لوگ؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات گزشتہ رات کی کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتی ہے، ایک ہی جیسے تو ہے راتیں، فرق تو نہیں ہوتا نا. وہ بنی اسرائیل ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کون سی بیماری ہے کہ آج ہمارے اندر نہیں پائی گئی. دنیا پرست ہوئے نا، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کے آزمائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میرے امت کا آزمائش کا طریقہ وہ مال ہے. مال کے لیے ہم فرقے بھی بنا رہے ہیں، یعنی اس قدر فسادی ہم بن گئے کہ ہماری جو ہے نا وہ فطرت خراب ہو گئی. یعنی خود تو نہ نماز پڑھتے ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو دین اسلام کے لیے، رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کے لیے رات دن جو انہوں نے ایک کیا اور کام کیا، ان کو بھی ہم نے معاف نہ کیا. کیا جواب دیں گے؟ نہ خود کام کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ خود قرآن کا درس دیں گے کیونکہ ہمیں آتا ہی نہیں، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو درس کیا دیں گے، اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. کوئی اگر درس کرے گا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، دیکھ تو اس کی کوئی غلطی پکڑو تاکہ اس کے اوپر فتویٰ لگا لو، میری شہرت تو ہو جائے گی. اب یہ جو کہ شہرت چاہتا ہے، اسے بولو تم نے کام کیا کیا، یہ تو ہونا چاہیے نا. اب کنویں سے ایک مینڈک نکلا، بھائی ایک ایسا آدمی ہو نا کہ وہ کام کرنے والا ہو، اور ایک وہ بالکل سم بکم نے اور کام کرنے والوں کے پیچھے پڑ جائے. تو یہ منافقین تھے کہ یہ خود دنیا پرست ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوسروں کو بے وقوف کہنا کس کی علامت ہے؟ کہ یہ خود بے وقوف ہے. آیت نمبر 13 میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. نبی کے صحابہ کو کہ وہ عملی میدان میں، نظریات میدان میں، حب مصطفیٰ میں، اللہ کی بندگی میں ان جیسا کوئی نہ تھا. انہوں نے ان پر بھی انگلی اٹھائی. اللہ والوں پر انگلی اٹھانا، کام کرنے والوں پر انگلی اٹھانے والے یہ کون ہے عملی طور پہ؟ منافق ہے. ان سے ہوشیار رہیو، یہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں. آپ سمجھیں گے کہ یہ دلائل دے رہے ہیں، عوام کو کیا پتہ دلیل وہ کیا جانتے ہیں. آپ سامنے آئے بات کریں کسی سے، میرے کوئی مخالفت کرتے ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے، یہ غلطی آپ کی، ہم مانیں گے. غلطی کو ماننا تو انسان کی انسانیت کی علامت ہے. لیکن ایک یہ کہ مجھ سے پوچھے نہیں اور وہاں بس ڈنڈا بجانے لگا کہ یہ تو فلاں، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں. منافقین کا طرز یہ تھا کہ انہوں نے خود بھی کام نہیں کرنا تھا اور دوسروں کو بھی ورغلانا ان کا کام تھا، فساد پھیلانا ان کا کام تھا. منافقین، اب بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عملی. اب دیکھیں کچھ عملی منافق ہوتے، کوئی اعتقادی. اگر مسلمان میں کوئی کمزوری پایا جائے تو اس کو ہم کفر کا یا ہمیشہ جہنمی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس دور میں اگر مسلمانوں میں کمزوری ہے تو عملی کمزوری ہے، اعتقادی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب بھی وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا، جب بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. اذا تؤمن خان واذا وعد خالف. اور تیسری بات بتائی
کہ جب یہ بات کرے گا اذا حدث کذب، تو جھوٹ بولے گا. یہ منافقین جھوٹ بولتے تھے بہت. دو باتیں ہو گئی، تیسری بات 4 ہے نا، تیسری ہوگی. اب چوتھی بات بتا رہا ہوں. اذا خاصم فجر، بخاری کی حدیث ہے. چوتھی علامت اس کی ہے کہ جب لڑائی کرے گا تو گالی گلوچ پہ اترے گا. دلائل دو، دلائل کے میدان میں آؤ، کام کے میدان میں آؤ. گالیوں سے کچھ نہیں فتویٰ بنتا. یہ منافقین کی علامتیں ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں میں 3 افرادوں کے تلاش میں ہوں کہ کہیں مل جائے. تو سوشل میڈیا پر بھی اکثر کہتا ہوں کوئی میرے واٹس ایپ پہ نمبر پہ یا اس پہ وہ کر دے، کمنٹ کر دے کہ ہاں ہم نے ایسے 3 افراد دیکھے. تو میں کہتا ہوں ایک ایسا عوام میں ایک ایسا فرد مل جائے جس کو نماز صحیح یاد ہو عوام میں. اور دوسرا کہ وہ خاندان سے لڑ چکا ہے، بائیکاٹ کر چکے ہے، لیکن اللہ اور نبی کی محبت میں کہ میں نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے لیکن اب ذاتی طور پہ نہیں. یہ شرابی تھا، یہ بدکار تھا، یہ سودخور تھا، میں نے ان سے بائیکاٹ کر. جب توبہ نہیں کرو گے میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی کے محبت میں الحب للہ والبغض. نمبر 3 یہ یاد رکھے کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ لڑ رہا ہے لیکن اس کے زبان سے گالیاں نہ نکلے، بس خاموش. کیونکہ یہ منافقین کا طرز ہے. کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں مخلص مسلمانوں کے طرح ایمان نصیب فرمائے. رسول اللہ کی محبت یہ اخلاص کی علامت ہے. سب سے پہلے جو بھی آپ منافقین میں دیکھیں، سب سے ان کے اندر جو کمی تھی نا وہ حب مصطفیٰ نہ تھا. بس کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کل میں نے ایک شعر پڑھا تو اکثر میں کسی بڑے کا شعر پڑھتا ہوں بظاہر غلطی ہو تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے لیکن وہ ایسے نہیں ہوگا. اب کل آپ لوگوں نے بولا کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے ہاں تارک قرآن ہو کر. تو پھر میرے بیٹے نے بتایا کہ ابو یہ شعر ایسی ہی ہے لیکن یہ جواب شکوہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا نا کہ وہ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بندے کو خطاب ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے اگلے اسلاف جو ہے ان کو میں نے بڑی عزت دی، بڑی طاقت دی، لیکن وہ تو عمل کرنے والے بھی اعتقاد میں بھی تو آگے تھے. تم آج خوار ہوئے تو کہتے اللہ فرماتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کا اس انداز سے. تو میں نے بولا واہ کیا بات ہے. علامہ اقبال تو کیونکہ میں بازار دیکھ رہا کہ اگر شاعر کہہ رہے تو یہ تو پھر صحیح نہیں ہے، پھر تو ہم خوار ہوئے تارک قرآن کے. بولا نہیں یہ وہ جوابی شکوہ ہے تو اس انداز سے ہے. تو کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین.